اسلام میں تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی موضوع پر ایک سبق آموز کہانی پیش ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ احمد بہت ذہین تھا مگر اسے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر وقت کھیل کود میں گزار دیتا اور اپنے والدین کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس کے والد ایک محنتی کسان تھے جو ہمیشہ احمد کو سمجھاتے کہ بیٹا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہی تمہاری کامیابی کی کنجی ہے۔ لیکن احمد ان باتوں کو سن کر بھی انسنی کر دیتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ عالم دین تشریف لائے۔ گاؤں کے سب لوگ ان کے درس میں شریک ہوئے۔ احمد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، مگر اس کا ارادہ سنجیدگی سے سننے کا نہیں تھا۔ جب بزرگ نے بات شروع کی تو انہوں نے کہا، بیٹو، علم وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے۔ بغیر علم کے انسان صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسلام نے سب سے پہلے اقرأ کا حکم دیا، یعنی پڑھو۔ یہ بات احمد کے دل میں اتر گئی۔ اس نے پہلی بار غور سے بات سنی۔ بزرگ نے ایک مثال دی۔ ایک شخص کے پاس بہت دولت تھی مگر علم نہیں تھا، وہ اپنی دولت بھی ضائع کر بیٹھا۔ جبکہ ایک عالم شخص نے کم وسائل کے باوجود اپنی زندگی کو سنوار لیا اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنا۔ یہ سن کر احمد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ درس ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا، کیا واقعی علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، علم تمہیں دنیا میں عزت دیتا ہے اور آخرت میں کامیابی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس دن کے بعد احمد کی زندگی بدل گئی۔ اس نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا۔ وہ روزانہ وقت پر مدرسہ جاتا، اپنے اساتذہ کی عزت کرتا اور ہر نئی بات سیکھنے کی کوشش کرتا۔ کچھ سالوں میں وہ گاؤں کا سب سے پڑھا لکھا اور سمجھدار نوجوان بن گیا۔ اب لوگ اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے اور وہ علم کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرتا۔ اس کے والدین اس پر فخر کرتے اور کہتے، یہی وہ علم ہے جو انسان کو بلند مقام دیتا ہے۔ احمد کو اب یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ تعلیم صرف دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسلام میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اسی حقیقت کو ایک کہانی کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ایک پرانے زمانے کی بات ہے جب اسلامک گولڈن ایج اپنے عروج پر تھا۔ اس دور میں مسلمانوں نے علم کے ہر شعبے میں ترقی کی اور دنیا کو نئی نئی ایجادات سے روشناس کرایا۔ بغداد کے ایک علمی شہر میں حسن نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ قرآن کی تعلیم تو حاصل کر رہا تھا مگر اسے لگتا تھا کہ دنیاوی علوم جیسے حساب، فلکیات اور طب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ صرف دینی تعلیم ہی کافی ہے۔ ایک دن اس کے استاد نے اسے بیٹ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک عظیم کتب خانہ اور تحقیقی مرکز تھا جہاں دنیا بھر کے علماء جمع ہو کر علم حاصل کرتے تھے۔ جب حسن وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگ مختلف زبانوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ستاروں کا حساب لگا رہا ہے، کوئی بیماریوں کے علاج پر تحقیق کر رہا۔ حسن حیران رہ گیا۔ استاد نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اسلام نے ہمیں ہر وہ علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ پھر استاد اسے ایک عالم کے پاس لے گئے اور کہا، یہ IBN سینا ہے جو طب کے میدان میں عظیم کام کر رہے ہیں۔ حسن نے دیکھا کہ وہ بیماریوں کے علاج پر کتاب لکھ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور عالم کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ ہیں جنہوں نے حساب کے علم میں انقلاب برپا کیا۔ حسن نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ سب بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ استاد نے جواب دیا، جی ہاں، یہ سب اپنے علم کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں سوچنے، تحقیق کرنے اور کائنات کے راز سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بات حسن کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا نظریہ ادھورا تھا۔
اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سیکھے گا۔ وقت گزرتا گیا، حسن نے حساب، فلکیات اور طب میں مہارت حاصل کی۔ وہ ایک عظیم عالم بن گیا اور اپنے علم سے لوگوں کی خدمت کرنے لگا۔ اب وہ نہ صرف دین کو بہتر سمجھتا تھا بلکہ دنیا کے مسائل کا حل بھی پیش کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی مثال دیتے اور کہتے، یہی وہ راستہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، دین اور دنیا دونوں کا علم۔ حسن کو اب یقین ہو چکا تھا کہ اگر مسلمان علم کے دونوں پہلوؤں کو اپنائیں تو وہ 2 بار